بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان کی جانب سے وائس چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن میں کھڑے ہونے کی خبروں پر آکسفورڈ یونیورسٹی سے عمران خان کو الیکشن سے باہر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عمران خان پر طالبان اور اسامہ کی حمایت اور خواتین کے کپڑوں سے غلط ریمارکس دینے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، جس میں عمران خان کو عہدے کے لیے نامناسب قرار دیا گیا ہے۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ کرپشن کیسز میں سزا یافتہ شخص کا آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے تعلیمی ادارے کے چانسلر کا الیکشن لڑنا قابل قبول نہیں ہے۔ طالبان کی حمایت پر مبنی عمران خان کا موقف چانسلر کا امیدوار بننے کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن گیا۔ عمران خان کے حامی تنقید روکنے کے لیے سوشل میڈیا ٹرولنگ سے کام لے رہے ہیں۔ ڈیلی میل نے اپنی سرخی میں عمران خان کو ڈس گریس وزیر اعظم کا خطاب بھی دیا۔ ڈیلی میل کو ملنے والی خبر کے مطابق عمران خان کے خلاف آکسفورڈ یونیورسٹی میں مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک پٹیشن جمع کروائی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان تخریب کاروں کے حامی ہیں۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں انہوں نے اسامہ کو شہید کہا۔ عمران خان کے خلاف یونیورسٹی کو موصولہ پٹیشن میں اس طرح کے مزید ذاتی اور پبلک مفادات سے متصادم باتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی نجی زندگی پر کئی داغ موجود ہیں۔ خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام، انہی خواتین کے لباس کو ٹھہرانا بھی عوام احتجاج کا سبب ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خواتین کا مختصر لباس ان کی آبرو ریزی کے واقعات کی بڑی وجہ ہے۔ ایسے لباس کے اثرات صرف روبوٹس پر نہیں ہوتے۔ مقبوضہ وادی میں مقبوضہ مفتی نے ریاست میں ہونے والے انتخابات پر سوالات اٹھاتے ہوئے اسمبلی کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ وہ ریاست کی صورتحال کے باعث آنے والے انتخابات میں حصہ نہیں لے رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ ان انتخابات میں جیت بھی جاتی ہیں اور وزیر اعلیٰ بن جاتی ہیں تو پھر بھی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنی پارٹی کا ایجنڈا نافذ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی انتخابی سیاست میں داخل ہو رہی ہیں اور وہ والدہ کی دستبرداری کے باوجود انتخابات میں حصہ لیں گی۔ محبوبہ مفتی نے بھارت کی ہندو قوم پرست حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر انتظام انتخابات پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ مل کر وزیر اعلیٰ رہی ہیں، جس نے 2016 میں 12,000 فرسٹ انفارمیشن رپورٹس منسوخ کر دی تھی۔ کیا اب ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ وزیر اعلیٰ کی حیثیت میں نے حریت پسندوں سے مذاکرات کے لیے خط لکھا تھا۔ کیا آج آپ وہی بات کر سکتے ہیں؟ میں نے عملی طور پر جنگ بندی کروائی تھی، کیا آج بھی ہو سکتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ اگر بطور وزیر اعلیٰ آپ ایف آئی آر واپس نہیں لے سکتے تو پھر اس عہدے پر رہنے کا کیا فائدہ؟ جبکہ سابق وزیر اعلیٰ نے نیشنل کانفرنس کے سربراہ عمر عبداللہ کے انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے موقف میں تبدیلی سے متعلق کہنا تھا کہ عمر عبداللہ نے خود کہا تھا کہ انہیں ایک چپڑاسی کے تبادلے کے لیے بھی لیفٹیننٹ گورنر کے در پر جانا پڑے گا۔ مجھے چپڑاسی کے تبادلے سے کوئی غرض نہیں، لیکن کیا ہم اپنا ایجنڈا نافذ کر سکتے ہیں؟ محبوبہ مفتی نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 اور 35A کو بحال کروانے کی کوشش کریں گی۔ محبوبہ مفتی نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 اور 35A کو بحال کروانے کی کوشش کریں گی۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان سفارتی مذاکرات شروع کروانے اور کشمیری پنڈتوں کی باعزت وادی کشمیر میں واپسی یقینی بنانے کے لیے کوششیں کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ یاد رہے دوستو کہ 2014 میں مقبوضہ وادی کے انتخابات میں نیشنل کانفرنس نے 15 نشستیں جیتی تھی اور کانگریس کو 12 ملی تھیں۔
جبکہ پی ڈی پی نے سب سے زیادہ 28 نشستیں حاصل کر کے بی جے پی سے اتحاد کے ذریعے حکومت تشکیل دی تھی۔ محبوبہ مفتی دو مختلف نظریات کی حامل جماعتوں کے اتحاد کی بنیاد پر ریاست کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی تھی، جو دیر پا ثابت نہ ہو سکا تھا، اور ان کی حکومت 2018 میں گر گئی تھی اور مقبوضہ ریاست کو صدارتی انتظامات میں دے دیا گیا تھا۔ روس اور یوکرین کے درمیان جھڑپوں کے شدت اختیار کرنے کے ساتھ میڈیا نے روسی میزائل کے یوکرین کے صدر کے آبائی شہر پر لگنے کی خبر دی ہے، جس کے نتیجے میں 8 افراد زخمی ہو گئے۔ روس نے حالیہ دنوں میں یوکرین کی بنیادی ڈھانچوں پر متعدد حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں کچھ شہروں میں بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے۔ اسی دوران یوکرین نے دعویٰ کیا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ڈونسٹک کے علاقے میں روسی سوگو 25 جیٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ یوکرین نے روس کی گہرائی میں لاجسٹک مقامات پر اپنے 2 ڈرون حملوں کی بھی اطلاع دی ہے۔ روس کی یوکرین کی سرزمین میں پیش قدمی کے سلسلے میں روسی فورسز نے ڈونبسک کے علاقے میں ایک اور گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اپنی روزانہ کی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ڈونسٹک کے علاقے میں واقع کامیشوکا گاؤں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ چائنا نے شام کی ارضی سالمیت کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے سبھی فریقوں سے زیادہ تحمل کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ شام سمیت اس خطے کے سبھی ملکوں کی ارضی سالمیت محفوظ رہنی چاہیے۔ چائنا نے اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حملے بند کر دے اور کہا ہے کہ شام سے سبھی غیر قانونی غیر ملکی فوجیوں کو نکل جانا چاہیے۔ چائنا نے دنیا کی سبھی بڑی طاقتوں سے کہا ہے کہ اس خطے میں کشیدگی کم کرنے میں مثبت کردار ادا کریں۔ صہیونی میڈیا نے خبر دی ہے کہ حزب اللہ کے میزائل حملے میں تال شمائم کے نام سے مشہور صہیونی حکومت کے سب سے بڑے جاسوس بیلون کی تباہی کے بعد ریڈار بیس سسٹم اور اس کا کنٹرول سینٹر بند ہونے کے قریب ہے۔ حزب اللہ کے حملے کے بعد مقبوضہ جولان میں صہیونی حکومت کا جاسوسی مرکز بند۔ اس اخبار کے مطابق صہیونی حکومت کی وزارت دفاع اور فوج اس اڈے کو بند کرنے اور اس کے کنٹرول اور آپریشن یونٹ کو ختم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ حزب اللہ کے حملے کے بعد مقبوضہ جولان میں صہیونی حکومت کا جاسوسی مرکز بند ہو گیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے اس سال 25 مئی کو بتایا تھا کہ لبنان کی حزب اللہ نے دھماکہ خیز مواد کے حامل ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے طرابلس جھیل کے قریب سے سب سے بڑے ریڈار اور جاسوسی مرکز کو بھاری نقصان پہنچایا ہے، جبکہ اسرائیلی رجیم سب سے بڑے جاسوسی بیلون کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے حملے میں جدید انٹیلی جنس غبارے کے گرنے سے اسرائیل کی ٹیکنیکی اور انٹیلی جنس برتری ختم ہو گئی اور اس کی سلامتی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر ان کا پلان بی بن گیا تو عہدے سے اترتے ہی شہباز شریف بھی مسنگ پرسن ہو جائیں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ چھپے ہوئے پی ٹی آئی کے کسی بندے کو باہر آنے کا نہیں کہا، اس خبر کی سختی سے تردید کرتا ہوں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں جیلوں سے ڈر نہیں لگتا، ہمارے بندے اغوا کر لیے جاتے ہیں۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل اکرم کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ پولیس کہتی ہے کہ لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا۔ سب کو پتا ہے کہ اکرم کو کس نے اغوا کیا۔ اگر ان کا پلان بی بن گیا تو عہدے سے اترتے ہی شہباز شریف بھی مسنگ پرسن بن جائے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پہلے کہتے تھے کہ ہم نے جو سیٹلمنٹ کر کے لوگ آباد کیے اسے تخریب کاری واپس آئی۔ اب محسن نقوی کہہ رہا ہے کہ کراس بارڈر تخریب کاری ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی کی تخریب کاری افغان حکومت کے تعاون کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی۔ تخریب کاری ملک کو تباہ کر رہی ہے، اس کی مذمت کیسے نہیں کروں گا۔ بلوچستان اور کچے میں تخریب کاری روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ عمران خان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں تخریب کاری تب ختم ہوگی جب بلوچستان کے منتخب لوگوں کو بٹھایا جائے گا۔ بلوچ عوام ملک کے خلاف ہو رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ یہ سارا نزلہ اسٹیبلشمنٹ پر گر رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں ای وی ایم ووٹنگ مشین لانا چاہتا تھا، لیکن باجوہ الیکشن کمیشن اور پی پی نے نہیں لانے دی۔
فائز عیسیٰ کے جاتے ہی 4 حلقے کھلنے ہیں اور یہ حکومت گر جائے گی۔ 8 ستمبر کا جلسہ کسی صورت منسوخ نہیں کریں گے۔ عوام کو کہتا ہوں کہ باہر نکلیں، جلسے میں شرکت کریں۔ کارکنان 8 ستمبر کے جلسے میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہ کریں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، معیشت ڈوب رہی ہے، حکومت قرض پر قرض لینے جا رہی ہے، آمدن نہیں ہے، قرض کیسے ادا ہوں گے؟ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا نہیں، اڈیالہ جیل کے قیدیوں کا الیکشن لڑنا چاہیے۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ جو شخص پورے پاکستان سے زیادہ مغرب کو جانتا تھا، اس کو آج مغربی میڈیا ڈسگریس کا لقب دے رہا ہے۔ عمران خان کی کرپشن کی داستانیں 4 سال سے عالمی میڈیا کی زینت بن رہی ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے مسلسل 2 مرتبہ عمران خان دور میں کرپشن انڈیکس اوپر جانے کی نشاندہی کی۔ نون لیگ کا کہنا تھا کہ میاں اور بیوی نے 45 ماہ تک وزیر اعظم اور خاتون اول کے عہدوں کو OLX پر چڑھائے رکھا۔ دامن میں توشہ خانہ کی گھڑیاں اور 90 ملین پاؤنڈز چھپائے آکسفورڈ کے چانسلر کا الیکشن لڑنے چلے ہیں۔ 9 مئی کی ناکام بغاوت کے سنگین مقدمات زیر سماعت ہیں۔ کرپٹ پریکٹس اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جیسے مقدمات میں سزا یافتہ شخص کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنا ویسے بھی باعث ندامت ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسینہ واجد کو تو ایئر لفٹ مل گئی تھی، آپ کو یہ بھی نہیں ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے حالات تو بنگلہ دیش جیسے بنا دیے ہیں، تاہم ہم انتشار کی کوئی ایسی صورت نہیں چاہیں گے کہ حکومت کو عوامی ایشوز پر بھاگنے کا موقع مل جائے۔ شہباز شریف کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسینہ واجد کو تو ایئر لفٹ مل گئی تھی، آپ کو یہ بھی نہیں ملے گی۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت سے معاہدے کو 21 دن ہو گئے ہیں، 45 دن گزریں گے تو حکومت سے ضرور زوردار طریقے سے پوچھیں گے۔ ہم 21 دن بھی گھر نہیں بیٹھے، ہمارے دباؤ سے ایک صوبے کی حد تک ہی صحیح 14 روپے یونٹ بجلی سستی ہوئی۔ تاجر تنظیموں کو اکٹھا کرنے میں جماعت اسلامی نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شریف فیملی اپنی آئی پیز کا منافع کم کریں، جب آپ اپنی آئی پیز کا پیسہ چھوڑنے کو تیار نہیں تو چائنا یا کوئی دوسرا ملک کیوں چھوڑے گا؟ آپ اپنی آئی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹس ختم کریں گے تو دنیا آپ کو سنجیدہ لے گی۔ طالبان حکومت کی اسپورٹس اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مارشل آرٹس کو پرتشدد کھیل ہونے کی وجہ سے غیر اسلامی سمجھتے ہیں۔ طالبان کی اسپورٹس اتھارٹی کا کہنا ہے کہ یہ پابندی وزارت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کھیل مارشل آرٹس کے اسلامی قانون یا شریعت کے مخالف ہونے کی تحقیق کے بعد لگائی گئی۔ طالبان کا کہنا ہے کہ یہ کھیل اسلامی تعلیمات سے متصادم اور شریعت کے بہت سے پہلوؤں کے مخالف پایا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت پرتشدد ہے اور اس سے موت کا خطرہ بھی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ حفاظتی خدشات کے پیش نظر مارشل آرٹ کو اولمپک کھیل کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ پیرس میں ہونے والے اولمپک گیمز میں حصہ لینے والے 11 میں سے 4 افغان کھلاڑی مارشل آرٹ کے کھلاڑی تھے۔ جاپان میں سیاحت کے حوالے سے کئی پرکشش مقامات ہیں، تاہم کچھ ایسے مندر بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں جن کے اندر بدھ مت کے ان راہبوں کی حنوط شدہ باڈیز پڑی ہیں جنہیں نروان پانے کے لیے موت کو گلے لگا لیا۔ یہ تاریخی مندر شمالی جاپان کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ ان میں 16 راہبوں کی باڈیز موجود ہیں جنہوں نے نروان پانے اور امر ہونے کے لیے اس قدر دھیان لگایا کہ فاقے سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ ان راہبوں کی باڈیز آج بھی اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں ان کی موت ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک 9ویں صدی عیسوی کا راہبر کوکئی بھی ہے جس کے بارے میں اس کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ وہ 50 لاکھ سال بعد موت کو دھوکہ دے کر واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جو راہب بھی اس طریقے سے خود کو موت کے منہ میں لے جاتا تھا وہ پہلے 3 سال صرف خشک میوہ جات پر زندگی گزارتا تھا۔ 3 سال کے بعد وہ ہر چیز سے منہ موڑ لیتا اور دھیان لگائے فاقے سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا۔
طب یونانی کے مطابق سونے اور تانبے کو اگر پینے کے پانی میں بھگو دیا جائے تو اس سے بہت سی بیماریوں کا علاج ممکن ہے، اور یہ طریقہ علاج طب یونانی کے طبیب ہزاروں سالوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ طبیب حضرات کے مطابق سونا صرف ایک قیمتی دھات ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے انسانی صحت پر انتہائی مفید اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے طبیب حضرات سونے کے ورق سے بہت سی ادویات بناتے ہیں، اور یہ ادویات بیماریوں سے لڑنے کے لیے صدیوں سے استعمال ہو رہی ہیں۔ سونے کو اگر پینے کے پانی میں بھگو دیا جائے تو طبیب حضرات کے مطابق اس پانی کی تاثیر ہی بدل جاتی ہے، اور ایسا پانی پینے سے صحت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً سونے کا پانی انسانی نروس سسٹم کو طاقتور بناتا ہے اور یادداشت اور ذہانت پر انتہائی مفید اثرات پیدا کرتا ہے۔ سٹیمنا بہتر بناتا ہے اور انسان کو تھکنے نہیں دیتا، جوڑوں کے درد کی بیماری کو ختم کرتا ہے۔ سونے کا پانی سانس کی بیماریوں جیسے دمہ میں انتہائی مفید ہے۔ یہ سانس کی بند نالیوں کو کھولنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ صرف کچھ ہی صدیاں پہلے برصغیر پاک و ہند میں کھانے اور پینے کے لیے صرف تانبے کے برتن استعمال کیے جاتے تھے، اور مانا جاتا تھا کہ ان برتنوں میں کھانا کھانے سے صحت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ طبیب حضرات کا کہنا ہے کہ تانبے کے برتن میں پانی پینا یا پینے کے پانی میں تانبے کو بھگو دینے سے صحت کے لیے کافی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً موٹاپے جیسی جان لیوا بیماری لاحق نہیں ہوتی، یہ جگر کے لیے انتہائی مفید ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، پولیو کا خاتمہ کرتا ہے، ہائپر ٹینشن میں سکون دیتا ہے، بڑھتے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، سٹریس اور دماغی ٹینشن کو ختم کرتا ہے۔ اس سے پیرالائسس کی بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ یہ نروس اور سرکولیٹنگ سسٹم کو بہتر بناتا ہے۔ دوسری طرف سائنس صرف ان باتوں کو مانتی ہے جسے وہ لیبارٹری میں ثابت کر سکے، اور سائنس کا اس بارے میں کہنا ہے کہ سونا اور تانبا دونوں ایسی دھاتیں ہیں جو پانی میں حل پذیر نہیں ہیں، اور ان کو پانی میں بھگونے سے پانی پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ لہذا ماڈرن سائنس ایسی طب کو یکسر نظر انداز کرتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔